السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور آج تعارف ہے سورہ فلق اور الناس دونوں کا، یعنی دونوں صورتوں کا نزول بھی بیک ہوا۔ مفہوم، معنی اور مقصد کے اعتبار سے بھی ان میں اس قدر اتصال ہے کہ انہیں الگ الگ کرنا بہت دشوار ہے، اس لیے انہیں معوذتین کے ایک نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ ان کے الگ الگ تعارف لکھنے کے بجائے ایک ہی تعارف پر اکتفا کیا گیا۔ پہلی سورۃ فلق 1 رکوع 5 آیتوں 30 کلموں اور 74 حروف پر مشتمل ہے، اور دوسری سورہ ناس میں 1 رکوع 6 آیات 20 کلمے اور 79 حروف ہیں۔ عقبہ کے ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں مشرف با اسلام ہوئے تھے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثال پہلے نظر نہیں آتی۔ یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ ان صورتوں کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا۔ دوسری حدیث جو اس قول کی تائید کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس میں ان کی شان نزول کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس حدیث کو ائمہ کبار بغوی، نصفی، بہقی، ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ ان کے علاوہ شرائح حدیث میں سے حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ بدر الدین عینی نے اپنے اپنے اسفار جلیلہ میں لکھا ہے کہ 7 ہجری میں جب ایک یہودی لبید ابن اعصم نے جادو کیا، جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی، اس وقت اس جادو کے اثرات کالعدم کرنے کے لیے یہ صورتیں یعنی دونوں صورتیں نازل ہوئی۔ ان ائمہ حدیث کی تحقیق کے بعد اور حضرت عقبہ کے مرفوع روایت کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے ان صورتوں کے مکی ہونے پر اصرار کرنا اور ان صریح روایات کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ان مواقع پر ان صورتوں کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی جو پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھی۔ چند مباحث، یہاں چند ایسے الجھے ہوئے مباحث ہیں جن سے دامن بچا کر آگے نکل جانا کسی طرح درست نہیں۔ ان صورتوں کے تعارف کے ضمن میں ان مباحث کا تذکرہ اور ان سے جو شبہات جنم لیتے ہیں ان کا ازالہ از بس ضروری ہے، اس لیے قارئین کرام سے ان مباحث کا تذکرہ کی اجازت طلب کرتی ہوں۔ باعث اول، کیا یہ دونوں صورتیں قرآن کریم کا جز ہیں اور قرآن کریم کی دوسری صورتوں کی طرح ان کا جز قرآن ہونا قطعی الثبوت ہے؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ بعض ایسی روایات موجود ہیں جن میں یہ مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں قرآن کی صورتیں شمار نہیں کرتے تھے جو مصحف انہوں نے مرتب کیا تھا، اس میں بھی یہ صورتیں موجود نہ تھیں۔ علامہ سیوطی نے صراحتاً لکھا یعنی کہ امام احمد، بزار، طبرانی اور ابن مردوہ یہ نے صحیح طریقوں سے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے وہ معوذتین کے مصحف سے مخفو کر دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے قرآن کے ساتھ ایسی چیزیں خلط ملط نہ کرو جو اس میں سے نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان دونوں صورتوں کے ساتھ فقط پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا، نیز حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت نماز میں نہ کیا کرتے تھے۔ اس میں تو کلام نہیں، یہ سب اخبار احادہ ہیں۔ علماء اصول حدیث نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ اخبار احادہ کی صحت کے لیے صرف راویوں کی عدالت اور قوت حافظہ ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخبار احادہ کا درجت کے معیار پر پورا اترنا بھی لازمی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ روایت بداخت عقل کے خلاف نہ ہو۔ اگر اس قاعدہ کو پیش نظر رکھا جائے تو ان روایات کو بنیاد بنا کر انکار کی عمارت استوار کرنا قرین دانشمندی نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ میں سے نہ تھے جنہیں ساری عمر ایک آدھ بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی یا دنیاوی مصروفیتوں کی باعث بارگاہ نبوت میں کبھی حاضری کی سعادت مل جاتی ہو اور کبھی نہ ملتی ہو، بلکہ آپ ان خوش نصیبوں صحابہ کرام میں سے ہیں کہ جو ہمیشہ خدمت عالیہ میں حاضر باش رہا کرتے تھے۔ آپ اصحاب صفہ میں تھا جو 8 پہر مسجد نبوی میں پڑے رہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، خدمت میں حاضری، ارشاد رسالت کو سننا، ان کو یاد رکھنا، قرآن کریم کی جو آیتیں نازل ہوتی ان کو
حفظ کرنا، ان کی زندگی کی ساری سرگرمیاں انہی چند باتوں میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ وہ تقریباً ہر نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کیا کرتے تھے۔ عقبہ ابن عامر جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ایمان لائے تھے، انہیں تو ان صورتوں کے بارے میں علم ہو کہ یہ قرآن کا حصہ ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہجرت سے پہلے ہی دولت ایمان سے مشرف ہو چکے تھے اور شاذ و نادر ہی کبھی غیر حاضر ہوئے ہوں گے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان صورتوں کو نماز میں تلاوت فرمایا۔ صدہا صحابہ نے اپنی کانوں سے اسے سنا۔ یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما جسے ہمہ وقت حاضر باش ہر نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ قرآن کی صورتیں ہیں یا نہیں، بڑی تعجب خیز بات ہے۔ اس لیے یہ روایت جو سب کی سب احادیث ہیں، ان کی بنا پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں یہ خیال، اور خیال بھی ایسا جس سے فقط ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہی اعتراض وارد نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جس سے کفار اور مخلدین کو جملہ قرآن کریم کے بارے میں زبان تن اور دراز کرنے کی سند مل جاتی ہے۔ کم از کم میرے فہم سے یہ بات بالا تر ہے۔ یہ روایت جو ابن قتیبہ نے نقل کی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصحف میں معوذتین کو نہ لکھا کرتے تھے، کیونکہ یہ سنا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو صورتیں پڑھ کر سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دم فرماتے ہیں، اور یہ دوسرے دموں کی طرح ایک ہی دم ہے۔ یہ بات بھی کسی طرح قابل تسلیم نہیں۔ قرآن کریم کی سراپا اعجاز ہے، جس کی مثال لانا کسی ایک فرد، کسی ایک انسانی جماعت، بلکہ فصحاء اور بلغاء کے کسی مجمع علمی سے بھی ناممکن ہے۔ اس میں اور دوسرے دموں میں کیوں کر التباس پیدا ہو سکتا ہے، خصوصاً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو جو فصیح اللسان، لغت عربی کے ماہر اور کلام اور انداز گفتگو کے عارف تھے، مزید برآں جسے افصحاء العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت نے کندن بنا دیا تھا، ان کا اس اشتباہ میں مبتلا ہونا ناممکن ہے۔ خود علامہ سیوطی نے طبرانی سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ ترجمہ ہے جس کا طبرانی نے اوسط میں سند حسن سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ارشاد رسالت نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی جن کی مثال مجھ پر نازل نہیں ہوئی، اور معوذتین ہیں۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان آیات کے نزول کے بارے میں آگاہ فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کا یہی خیال ہو کہ یہ محض جھاڑ پھونک کے لیے چند جملے نازل ہوئے ہیں اور قرآن کا جز نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سننے کے بعد اگر ان کے بارے میں انہیں کوئی شک تھا تو وہ بھی دور ہو گیا اور آپ نے اپنے پہلے قول سے رجوع کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کے دل میں صحابہ کو غلط کار ثابت کرنے کا اتنا زیادہ شوق ہو کہ وہ ان تمام واضح حقائق کو بھی بآسانی نظر انداز کرنے کے لیے تیار ہو، جس طرح صاحب تفہیم القرآن نے اس مقام پر اظہار خیال کیا ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مصحف میں یہ صورتیں مرقوم نہ تھیں، اس لیے وہ ان کو قرآن کا جز نہیں سمجھتے تھے، تو عرض ہے کہ ان کے مصحف میں تو سورہ فاتحہ بھی مرقوم نہ تھی، کیا اس کا آپ یہ مطلب لیں گے کہ وہ بھی قرآن کا حصہ نہیں؟ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔